جرابیں اور موزے بھی انسانی لباس کا حصہ ہیں۔ سردی کے موسم میں انہیں پہننے سے انسان کو بہت سہولت ملتی ہے۔ وہ پیروں کو دھونے کی بجائے جرابوں پر مسح کر لیتا ہے۔ یہ سہولت ہر مسلمان کو شریعت اسلامیہ نے عطا کی ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہمیں یہ تحفہ بخوشی قبول کرنا چاہیے۔ اگر ہم قبول نہیں کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کو برا لگے گا۔ جیسے ہم کسی کو تحفہ دیں، وہ ہمارا تحفہ ایکسیپٹ نہ کرے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ موزوں اور جرابوں کے لیے احادیث میں خفین، جرابین اور نالین کے الفاظ آتے ہیں۔ احادیث مبارکہ، آثار صحابہ، اہل لغت کی صراحت سے بالکل واضح ہے کہ جرابوں اور موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، چاہے وہ چمڑے کے ہوں یا اون کے، سوتی ہوں یا نائلون کے، موٹے ہوں یا باریک، جیسے بھی ہوں سب پر مسح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اہل لغت کے نزدیک ہر وہ چیز جراب ہے جسے لفافے کی طرح پاؤں میں پہن لیا جائے اور جس سے پاؤں ڈھک جائیں۔ اس تعریف کی روح سے خفین پر جرابوں کا اطلاق بالکل صحیح ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 13 صحابہ سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے اور کسی ایک صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی، اور امام احمد بھی اس جواز کے قائل ہیں۔ عارث بن قیاس بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور انہی جرابوں پر مسح کیا۔ میں نے انہیں کہا، آپ ان جرابوں پر مسح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، انہما خفان، یہ بھی موزے ہیں، ولکنہما من صوف، لیکن اون کے ہیں۔ حضرت انس کا یہ عمل جرابوں پر مسح کرنے کی تائید کرتا ہے۔ علامہ احمد شاکر اس کی سند کو جید قرار دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ روایات جرابوں پر مسح کرنے کی مغیرہ بن شعبہ سے جامع ترمذی میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجرابین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے، اور دیگر محققین حدیث نے بھی ان کی تائید کی ہے، کیونکہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ مذکورہ دلائل سے پتہ چلا کہ ہر قسم کی جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ جرابیں پہنتے ہوئے انسان باوضو ہو۔ وضو کی حالت میں پہنی ہوئی جرابوں پر مقیم یعنی گھر میں رہنے والا 1 دن اور 1 رات، اور ایک مسافر 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتا ہے۔ قضاء حاجت سے بھی یہ رخصت ختم نہیں ہوگی بلکہ برقرار رہے گی۔ اگر کسی شخص نے جرابوں پر مسح کرنا ہے تو مسح کرنے کے بعد جرابوں کو اتار دیا تو اس کا وضو صحیح رہے گا، اسے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، یعنی وضو ٹوٹے گا نہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا کہ اگر موزے اور پگڑی پر مسح کرنے والا ان کو اتار دے یا مدت مسح ختم ہو بھی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام حسن بصری کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ حافظ ابن حزم نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ المختصر یہ ہے کہ جرابوں پر مسح جائز ہے۔ اکثر لوگ پھٹی ہوئی جراب پر مسح نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہوتا ہی نہیں چاہے تھوڑی سی پھٹی ہو۔ لوگوں کا یہ طرز عمل سلف صالحین اور محقق علماء کے خلاف ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس وقت تک مسح کرتے رہو جب تک وہ تیرے پاؤں پر لٹکی رہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ مہاجرین اور انصار کی جرابیں اور موزے پھٹے ہوا کرتے تھے؟ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور ابو البرکات وغیرہ نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔